رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة او كما قال۔ قابل صد احترام محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب مدظلہ، قائد ضلع اٹک جناب محترم قاری افتخار احمد فاروقی صاحب اور مجمع میں موجود حفاظ نظام علماء اکرام، میں آج کامرا کے علماء اکرام کو، سیرت کمیٹی کے زعماء کو، سنی علماء کونسل کامرا کے احباب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ایک سلسلہ اس پروگرام کا رکا ہوا تھا، پہلے سے یہ پروگرام اس کامرا کے گاؤں کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن درمیان میں کچھ زمانہ فترت کا آیا اور یہ پروگرام رکا رہا۔ الحمدللہ آج دوبارہ یہ سلسلہ بحال ہو رہا ہے اور آج اس سلسلے کی بحالی کی وجہ سے ہم سب خوش ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی نسبت سے اپنی مذہبی اور سیاسی دعوت کا آغاز انشاءاللہ اس کامرا گاؤں سے کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آگے ہم سوچتے تھے ہمارے مختلف یونین کونسلر میں پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کامرا گاؤں کے اندر جو ہمارا سلسلہ تھا وہ منقطع تھا، ساتھیوں نے محنت کی اور یہ سلسلہ بحال ہو گیا ہے۔ بہنی اسی طرح جس طرح یہ سلسلہ ایک عرصے کے بعد بحال ہوا ہے، بخاری شریف جلد اول کی آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو فترت کا زمانہ ہے، وہ فترت کا زمانہ 600 سال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس زمانے میں کوئی بھی رسول اللہ رب العزت کا مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں آیا۔ شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک چیز جب انقطاع کے بعد مل جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا مقام اور شرف اور رتبہ انسانیت کی نظر میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر بطور دلیل کے کسی چیز کو پیش کیا جا سکتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خوشی کے ان آنسوؤں کو پیش کیا جا سکتا ہے جو آنسو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد بہائے تھے، اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ایک عرصے کے بعد ہو رہی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد فترت کے زمانے کے بعد اس لیے تھی کہ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے تھے کہ ایک فترت کے بعد جو نبی آ رہا ہے وہ اعلیٰ عرفہ شان والا ہے۔ ہم عظمت رسالت کے اس عنوان سے اپنے سنی عوام کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں سد سکندری بنیں گے جو عظمت رسالت کا انکار کرتے ہوئے بکواس بکتے ہیں کہ بدر و احد سے زیادہ مقام کربلا کا ہے۔ میرے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا میور ہیں، ایمان کا جز نہیں، عین ایمان ہیں۔ میرا ایمان آل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ آل بیت کے بغیر ایمان
ملتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آل بیت کا مقام آقا مدنی کی وجہ سے ہے۔ جس جنگ میں آقا مدنی کی شرکت ہے، وہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، اس کا مقام کربلا سے زیادہ ہے۔ جو بکواس کرتا ہے کربلا کو جنگ بدر سے اعلیٰ عرفہ بتاتا ہے، انشاءاللہ آمدہ الیکشن میں ہم اس کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے۔ وہ شاید سمجھتا ہو کہ مولوی شجاع الدین ڈر جائے گا، میں آج اس کے گاؤں میں اس تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہر میدان میں اپنے نظریات عقائد کا تحفظ کریں گے۔ میں انہی نظریات عقائد عظمت رسالت کا پرچار کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے قائد محترم کو کہ وہ تشریف لائیں اور عظمت رسالت پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ، شان آل بیت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. یقیناً ان کی نظروں میں باغ جنت کچھ نہیں جن کی آنکھوں کو مدینے کے نظارے ہو گئے. شب اسرا خود خدا نے مصطفیٰ سے کہا، ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام،
अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, आपके ज़िला के कायद इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ इफ्तिखार अहमद फारूकी साहब के हुक्म पर अल्लाह पाक ने इस पाकीज़ा बाबरकत रूहानी महफिल को मेरी और आपकी मुलाकात का ज़रिया बना दिया है। इसके साथ साथ मुझे आज इंतहाई दिली खुशी हुई और यहीं आकर पता चला कि हज़रत मौलाना यूसुफ अमीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो आपकी मरकज़ी मस्जिद के खतीब हैं, ये स्कूल भी उनका साथ मदरसा भी है, इनके साथ तालिब इल्मी दौर से जमाती मोहब्बत और ताल्लुक़ था, लेकिन ये 2003 के बाद शायद आज मुझे पहली दफ़ा मिले हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकतें नसीब फरमाए और बेशुमार उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। रात का इशा से लेकर अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका है। उलमाए कराम, शुआरे इज़ाम अपने अपने वक़्त पर अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का नाम अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सब के आखिर में तशरीफ लाए, सब के आखिर में आपका तशरीफ लाना यही आपकी अजमत की दलील है। कुरान पाक में तीसरा पारा जहां से शुरू होता है, तिलकर रुसुलु फव्वलना बाज़हुम अला बाज़, खल्लाक़े कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमने बाज पैगंबरों को बाज पर अजमत और फजीलत अता फरमाई और ये सबका मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। हमारे नबी सय्यदुल मुरसलीन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, मुहसिन कायनात, मक़सूद कायनात जनाब सय्यदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों पर फजीलत और अज़मत हासिल है। रबीउल अव्वल की आमद बिल्कुल करीब है। कुरान पाक की मैंने सूरह वज़्ज़ुहा की एक आयत मुबारक आपकी खिदमत में तिलावत की है। बड़ी मारूफ आयत मुबारक है। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमने आपको यतीम पैदा किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, विलादत से कबल आपके वालिद मोहतरम का साया अल्लाह ने उठा लिया था। अब इसमें क्या हिकमत थी वो हम नहीं जानते, और ऐसी कई हिकमतों के मुताल्लिक अल्लाह फरमाते हैं, आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आप यतीमी की हालत में 12 रबीउल अव्वल को, 9 रबीउल अव्वल को, 7 रबीउल अव्वल को, 8 रबीउल अव्वल को, चूंकि हमारा मिजाज है दावत वाला और लोगों को मिलाने वाला,
ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے، معروف 12 ربیع الاول ہے کہ حضور تشریف لائے، مکے میں پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کے گھر میں آئے، جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ علماء موجود ہیں، اور یتیم کا ایک معنی اور بھی ہے، یتیم کا ایک اور معنی ہے، یعنی ایک ظاہری یہ معنی ہوا کہ اس کا مطلب یتیم ہے، حضور یتیم پیدا ہوئے، اس کے اندر بھی کسی کا اختلاف نہیں، اور دوسرا معنی اس کا مطلب ہے یکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کے علم میں یکتا تھے، کئی لوگوں نے اس کا معنی غریب لے لیا، لیکن یتیمن فی الحدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ میں یکتا تھے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرو گے تو پھر آج کا عنوان آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یکتا، یکتا اس کو کہتے ہیں جس کا ثانی کوئی نہ ہو، جس کا برابر کوئی نہ ہو، جس کا ہمسر کوئی نہ ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر آپ کی وفات مبارکہ تک ساری 63 سالہ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یکتائیاں ہی یکتائیاں نظر آئیں گی۔ ولادت میں یکتائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولد کان مغسولا، ولد کان مکحولا، ولد کان مختونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہوا تو بلا ولادت کے بعد والدین، دائیا، گھر والے بچے کو غسل دیتے ہیں، علائش جو ماں کے بطن کی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ولد کان مغسولا، میں پیدا ہوا تو رب نے مجھے غسل دے کر دنیا میں بھیجا۔ ولد کان مکحولا، ولادت کے بعد سب سے پہلا کام جو بوڑھی عورتیں کرتی ہیں وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ اب میں نے اس کی تحقیق کی کہ یہ بوڑھی عورتیں ولادت کے بعد فوراً ہی بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی، اس کی آنکھوں میں سرما کیوں لگاتے ہیں؟ تو مجھے جو دیہاتوں میں یہ بات جواب ملا، اس لیے کہ پیدا ہونے والے بیٹا یا بیٹے کی آنکھیں بڑی ہو جائیں، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ سرما لگاتے ہیں۔ آپ کو یہ میری باتیں بڑی عجیب عجیب لگیں گی کیونکہ یہ آپ روزانہ سنتے نہیں ہو۔ توجہ رہے آپ کی۔ حضور فرماتے ہیں ولد کان مکحولا، میں پیدا ہوا تو خدا کی قدرت نے میری آنکھوں میں سرما لگا دیا تھا۔ ولادت کے بعد پھر ختنے کی باری آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولد کان مختونا، مجھے رب نے پیدا کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے میرے ختنے بھی کیے ہوئے تھے۔ دنیا میں اس کی مثال لاؤ، اس لیے ولادت میں بھی بولو یکتائی ہے۔ ولادت سے لے کر وفات مبارکہ تک آپ کی زندگی یکتائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب جو عنوان چلے گا ربیع الاول میں آپ کی عظمت کا، آپ کی عصمت کا، آپ کی رسالت کا، اس کے اندر بھی آپ یکتا ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ رب نے کلام کیا تو نام لے کر کہا نا، یا آدم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، نام لیے، یا ابراہیم۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی یاسین کہا۔ ان القاب سے اللہ نے پکارا ہے، یعنی یہ بھی آپ کی عظمت کی نشانی ہے، یہ آپ کی یکتائی ہے۔ اور آگے چلیں، جو میں عنوان آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، عظمت رسول اور عصمت رسول،
اس میں بھی آپ یکتا ہیں، آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین پہ آ کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رحمت کائنات نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر آپ کی نبوت کے بعد جو اجرائے نبوت کے قائل ہے، اس کی جڑ کو رحمت کائنات نے اس اعلان کے ساتھ کاٹ دیا۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر نبی ہونا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ان کی اقوام نے کیا کیا زیادتیاں نے کی، یہ ایک داستان علم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو، انبیاء کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولیے، قتل کر دیا۔ الہی جرم کیا تھا؟ نبیوں کو قتل کیا گیا، جرم کیا تھا؟ رب کہتا ہے جرم کوئی نہیں، بغیر جرم کے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگیوں کو پڑھیں۔ انبیاء کو لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ کو ستایا انبیاء کرام کو، اور میں قربان جاؤں رب کے نبیوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے علماء سے سنا ہے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ کتنی تبلیغ؟ اور 950 سال کی محنت میں کتنے لوگ آئے؟ ان کی تعداد کوئی 72 کہتا ہے، کوئی 80-82 کے قریب کہتا ہے۔ سارا دن اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ سارا دن قوم کے پتھر کھا کر اللہ کی توحید کا پرچار کر کے رات کو پھر ساری رات اپنا سر سجدے میں ڈال کے رو کر کہتے ہیں الہی معاف کر دینا، جس طرح دعوت و تبلیغ کا حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا؟ یہ سفر کے مہینہ میں آخری تاریخیں ہیں۔ علماء کرام نے سفر ہجرت آپ کو سنائی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ مقصود کائنات نبی ہیں، ان کے متعلق بھی یہ اجلاس ہوتا ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے۔ کسی کی تجویز آئی اس کو قید کر دو، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ایک تجویز آئی یہاں سے نکال دو، معاذ اللہ۔ اور پھر جو آخری تجویز تھی اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے، وہ کیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نبی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے یہ ہمارے نبی کے خلاف منصوبہ سازی ہوئی نہیں، اس پہ عمل کے لیے 100 قبائل کے لوگ آ گئے۔ میرے دوستو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں۔ میں نبی کی عظمت کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کو قوم نے گمراہ کہہ دیا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ قوم کہتی ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ رب نے کہا میرے پیغمبر جی رب العالمین
العالمین اللہ فرماتے ہیں الزام تجھ پہ لگا ہے، اس کی صفائی تیرے ذمے ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ رب کہتے ہیں قوم کو جمع کر لو، برادری کو جمع کر لو، اپنے قبیلے کو جمع کر لو۔ علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے وہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو جمع کر کے، اپنی برادری کو جمع کر کے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ میری برادری کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اٹھائیے قرآن کو، یہ بھی لاڈلا نبی ہے۔ قوم نے کہہ دیا آپ تو بے وقوف ہو، آواز آتی ہے میرے لاڈلے نبی، الزام آپ پہ لگا ہے، اعتراض آپ کی ذات پہ ہے، آپ اس کی صفائی دے۔ نبی نے قوم کو جمع کر لیا، برادری آ جاتی ہے، قبیلے کے لوگ آ جاتے ہیں، اور کیا کہا؟ یا قومی لیس بی صفاہا ولکنی رسول من رب العالمین۔ تم مجھے بے وقوف کہتے ہو، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اٹھائیے رب کا قرآن، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ یہ تو قریب کے نبی ہے، موسیٰ کلیم اللہ، تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لیکن ہم قوم والے تو آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جادوگر آپ کو کہا ہے نا، کس کو کہا ہے؟ بولو۔ اچھا مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، جس کے پاس تو زبان ہے وہ بولے، جو گونگا ہے نا اس کو اجازت ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے رہو چونکہ گونگا ہے نا۔ الزام کس پہ لگا؟ بولو۔ ویسے میرا شوق نہیں ہے کہ آپ بولیں، میں آپ کو تکلیف دوں، آپ تو تھکے ہوئے ہیں نا، اتنی دور سے گھر سے نکل کر یہاں تشریف لے آئے آپ، لیکن میں بلا اس لیے ہوں کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کہ نیند کا غلبہ آ جائے تو آپ کو بات سمجھ نہ آ سکے۔ قوم نے کس نبی کو کہا؟ گونگے نہ بولیں، گونگے نہ بولیں، زبان والے تو بولیں نا، کس کو کہا؟ اللہ فرماتے میرے موسیٰ کلیم اللہ جی، اللہ فرمائے اس کی صفائی دو۔ اعتراض کس پہ ہوا؟ الزام کس پہ لگا؟ اللہ کے قرآن کو اٹھائیے۔ عملی طور پر حضرت موسیٰ بھی آ گئے اور مقابلے میں جادوگر بھی نہیں آئے، اب آمنے سامنے ہے۔ وقت کا جو جابر تھا، کون تھا اس وقت؟ فرعون بھی آ جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ بھی ہیں اور مقابلے میں کون ہے؟ جادوگر ہیں۔ بولو کون ہے؟ اب وار پہلے کون کرے؟ جادوگروں نے وار کیا۔ کیا کیا؟ لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا، اور لوگوں کو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں اور ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہلتی نظر آئیں، ہل نہیں تھی لیکن نظر آ رہی تھی۔ بولو اور اونچی آواز سے، پہلے میرے مطلب کی سنو پھر آپ کے مطلب کی کہوں گا، یہ سمجھو گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی نا۔ یعنی وہ جادو سے رسیاں سانپ نہیں بنی، وہ چھوٹیاں جو تھی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں وہ بھی، لیکن نظر آ رہی ہیں کیا؟ بولو۔ دعا کر لیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سارے بیمار ہو، کمرے کے لوگوں، نظروں پہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا، جادو کر دیا۔ اب اللہ فرماتے موسیٰ تیری باری ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو کلیم اللہ تھے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا جی اللہ ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے، رب کے قرآن میں آتا ہے ایک دن رب نے پوچھ لیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ
کہا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب آتا قال ہی عصایا، خدایا یہ ڈنڈا ہے، ربا یہ سوٹا ہے۔ آج رب کا آرڈر ہوتا میرے موسیٰ یہی عصا ڈال دے۔ ربا یہ کیا ہوگا؟ یہ تو لکڑی کا ڈنڈا ہے، یہ تو لکڑی کا عصا ہے۔ موسیٰ نے وہ رب کے حکم پہ وہ ڈنڈا ڈال دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے رب نے اس کو اژدہا بنا دیا۔ وہ جادو تھا، یہ معجزہ ہے، وہ شرارت تھی، یہ حقیقت تھی، وہ جادوگر تھے، یہ نبوت تھی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے وہ عصا اژدہا بنا۔ یہ موسیٰ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا اژدہا، یہ چھوٹے چھوٹے وہ ٹہنیوں کے نظر آنے والے سانپ اور وہ رسیاں ان کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ جو جادوگر مقابلے میں آ گئے یہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بربی ہارون و موسیٰ۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ جادوگر حضرت موسیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے، نہیں ایمان لائے۔ اب جو اس وقت کا مشرف تھا نا وہ کھڑا ہے وہاں، فرعون۔ اس نے کہا یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا، ہم تو اس کو ہرانے آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہ معجزہ دیکھ کر لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ توجہ کرنا، اب فرعون نے یک نکاتی ڈنڈا پیش کر دیا۔ کیا کہا؟ موسیٰ پہ ایمان لانے والوں تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ، اور ٹائم بہت کم ہے۔ فرمائیے یا موسیٰ کو چھوڑ دو یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا کیا ہے؟ آج کے دور کا 4 شیڈول لگاؤں گا، یہ کہا اس نے۔ نظر بند کروں گا، یہ کہا۔ دہشت گردی کا 780 کا پرچہ دوں گا، یہ کہا۔ اٹھا کے لاپتہ کر دوں گا، یہ کہا۔ نظر بندی ڈال دوں گا، یہ کہا۔ اٹھائیے قرآن کو، اور قوم ساری جانتی ہے یہ جو فرعون کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھلائے گا۔ فرعون کہتا ہے یک نکاتی ڈنڈا، یا موسیٰ کے دامن کو چھوڑ دو یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ سزا کیا دے گا؟ اس نے کہا میں یہ ٹانگ کاٹوں گا، جس کی یہ ٹانگ کاٹوں گا اس کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور جس کی بائیں ٹانگ کاٹوں گا دائیں ٹانگ اس کا بایاں بازو کاٹوں گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے میں کھجور کے تنوں پہ پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے یہ فون پہ بات نہیں ہے، یہ واٹس ایپ پہ بات نہیں ہے، یہ میسج کے ذریعے گفتگو نہیں ہے، یہ آمنے سامنے میدان لگا ہوا ہے۔ میں قربان دوں عظمت رسول کا عنوان سمجھنے والوں، سماعت کرنے والوں، یہ قوم سامنے ہے۔ موسیٰ پہ ایمان لانے والے یہ چند گھڑی کے موسیٰ کے صحابہ کیا فرعون کی دھمکی کو سن کر لاؤ تلاش کر کے لاؤ، جس نے فرعون کی دھمکی کو سن کر موسیٰ کا دامن چھوڑ دیا ہے، یبا ہو کر کہتے ہیں فقضی ما انت قال، اور فرعون جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، ہم موسیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کامرہ کے سنیو، اگر آپ کا یہ نظریہ ہے یقیناً ہے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، تو پھر علماء کو بتاتے رہتے ہیں اور جو چیز نبی سے جڑ گئی وہ بھی اعلیٰ بن گئی۔ نبی کے ساتھ مکہ کی نسبت ہے، مکہ اعلیٰ، نبی کی نسبت سے مدینہ اعلیٰ، نبی کی نسبت سے قرآن اعلیٰ، نبی کی نسبت سے توجہ مکہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، نبی کی نسبت سے ابو بکر اعلیٰ، نبی کی نسبت سے عمر اعلیٰ، نبی کی نسبت سے عثمان و علی اعلیٰ، نبی کی نسبت سے خدیجہ
اسی موسیٰ دا دامن چھڑ سکدے زور سے چھوڑا لاؤ 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 کوئی تو تلاش کر کے لاؤ تو پھر جو بکواس کرتا ہے جس کا نظریہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے محمد کے صحابہ محمد کا چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے آؤ آؤ میں آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ لے جاتا ہوں قرآن کیا کہتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ یہ 1400 یا 1500 صحابہ نبی فرماتے ہیں بیعت کرو سب نے بیعت کی ہے دیکھو 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 کوئی چھپ تو نہیں گیا کوئی بھاگ تو نہیں گیا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا کعبے کے رب کی قسم ہے یہ تو کہا کرتے تھے آقا حکم آپ کا ہونا چاہیے آپ کے دائیں طرف سے بائیں جانب سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے ہاں آقا حکم آپ کا ہونا چاہیے آڈر آپ کریں گے آگ اور سمندروں میں چھلانگے آپ کے صحابہ لگائیں گے لاؤ کوئی لاؤ بدر سے ڈھونڈ کے لاؤ احد سے ڈھونڈ کے لاؤ اور کوئی تو لاؤ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے نہیں 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 آج 1444 سال کے بعد یہ کامرہ کے سکول میں یہ بچے یہ بوڑھے یہ جوان علماء قرآن بیٹھے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ جان سے پیارے ہیں ہمیں صحابہ ہم چوکوں پہ چراہوں پہ ہر جگہ پہ گلی محلہ میں کوچا کوچا صحابہ 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں لاؤ حکمرانوں تم نے ظلم کے حرم میں استعمال کر کے دیکھ لیے آپ نے تارس سلوں میں ان کو ڈالا گیا تم ناخن کھینچتے تھے جو ناخن کھینچنے سے لہو نکلتا تھا یا آپ کے تارسلوں میں اس لہو سے لکھتے تھے واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ تم نے فاشدولوں میں ڈالا تم نے نظر بندیاں کی ہے چوکوں چراہوں میں گولیوں سے بھڑکا دیا ہے لاؤ 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 کوئی ایک لاؤ صحابہ کا بلاؤ کوئی ایک لاؤ صحابہ کا صفر کوئی ایک تو لاؤ جو آپ کے ظلم سے کر کے جماعت صحابہ کو چھوڑ دیا ہے لاؤ لاؤ اگر 1444 سال کے بعد یہ دیوانے یہ مستانے یہ قرآن یہ صحابہ کے چاہنے والے صحابہ کو نہیں چھوڑتے میں کیسے معلوم صحابہ نے محمد کو چھوڑ دیا ہوگا کیا نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے توجہ ابھی تمہید چل رہی ہے توجہ چھوڑ کر بھاگ گئے زور سے یہ سوچ یہ عقیدہ یہ نظریہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن ملک پاکستان میں یہ عقیدہ پروموٹ ہونے دیں گے زور سے زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی دی وہ جادو تھا ادھر معجزہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں برادری والوں کو بلایا رشتہ داروں کو بلایا ہاشمیوں کو بلایا سارے آ گئے تفصیلات کا وقت نہیں اللہ کے محبوب نے ایک جملہ کہا میں خلاصے کے طور پر ایک جملہ کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں میرے چاچاؤ رشتہ داروں برادری والوں قبیلے والوں پہلے میں محمد بن عبداللہ تھا آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ ہوں یہی کہا تھا نا آپ کی گفتگو کا یہی خلاصہ نکلتا ہے نا پہلے کیا تھا آج کے بعد زور سے بلند آواز سے جتنا حضور سے پیار ہے اتنی تو آواز لگاؤ یار یہی کہا تھا سامنے کون کھڑا ہے
سگا چاچا ہے حضور کا، ابو لہب حضور کا سگا چاچا ہے. اس نے کیا کیا؟ اٹھائے پتھر. بولو کس کی طرف اچھالے؟ ساتھ بکواس بھی کی. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں اس کا اظہار کروں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. پہلا دن ہے، سگا چاچا ہے. یا اللہ میں جواب دوں؟ فرمایا آپ موسیٰ تو نہیں ہو، آپ نوح کی طرح تو نہیں، آپ ہود تو نہیں ہو نا. یا اللہ پہلے دن ہی تبرہ حضور کی ذات پہ سامنے کھڑے ہو کر چاچا کی زبان سے بول لوں میں؟ حضور اکیلے ہیں اور ساری برادری ہے. اللہ فرماتے ہیں تو مثل ہود نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آپ کی یکتائی ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. اللہ پھر جواب کون دے گا، کون بولے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں کس لیے ہوں، میں کس لیے ہوں. جواب کیا آتا ہے؟ آخری پارہ آخری صورتوں میں سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. علماء سے پوچھئے کیا ابو جال کے ہاتھ نہیں ٹوٹے؟ بولیے. جو حضور کو یہی اس نے کہا نا، یہی جملے کہے، تو اللہ نے جواب دیا نہیں صرف، بلکہ اس کے ہاتھ توڑ دیے. توڑنے والا کون؟ علماء بیٹھے ہیں. آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، نیا جملہ ہے. ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے کانٹے دار حضور کے راستے میں پھینکتی تھی نا. آج دنیا کفر تلی ہوئی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے. یاد رکھو نبی کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ پھانسی. کیا ہے؟ بولو کیا ہے سزا؟ زور سے، زور سے بولو کیا ہے؟ اب سورہ لہب کو پڑھیے. یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، یہ لکڑیاں اٹھا کے حضور کے سامنے پھینکتی تھی، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. آگے پڑھیے. سیصلی نارا ذات لہب. آگے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ لکڑیوں کو رسے سے باندھتی، پھر سر پہ لاد کے لاتی تھی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو تھوڑا سا کھسکا دو. بس فرشتے کا ہاتھ لگا، وہ لکڑیوں کا جو گٹھا تھا پیچھے چلا گیا. جس رسے کے ساتھ وہ لکڑیاں باندھی تھیں وہ کہاں آ گیا؟ جب پھانسی دیتے ہیں، اتنا جدید دور ہے، لیکن آج تک بھی جب جیل میں کسی کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے تو پھانسی کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ بولو. رسے کے ساتھ دیتے ہیں نا. جو اس وقت کی حضور کی چچی گستاخ تھی، اس کی موت کس سے واقع ہوئی ہے؟ معلوم ہوا توہین رسالت کے مجرم کی سزا کیا ہے؟ زور سے بولیے اور اونچی آواز سے. آج پہلا دن ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. آگے چلیے قرآن کو پڑھتے جائیے. میرا دعویٰ ہے ذات رسول کا تحفظ رب نے کیا ہے، عصمت رسول کا تحفظ وہ بھی رب نے کیا ہے، جماعت رسول کا تحفظ یہ بھی رب نے کیا ہے. ذرا علماء سے پوچھئے. مجھ سے قبل ایک مولانا صاحب نے اپنے خطبے کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کا شان نزول پڑھیے. رب کا قرآن کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، نبی کے 3 بیٹے تھے، آخری بیٹا فوت ہو جاتا ہے. اے مکے کے کافروں، تمہاری نسلوں پہ قیامت تک لعنتیں پڑتی رہے. ادھر نبوت کا بیٹا فوت ہوا، ادھر چوک اور چوراہے میں یہ تبصرے ہو گئے. یہ آخری
मुस्तफा की आंखों में आंसू है और बेटे की मैयत हाथों पे है। तवज्जो, चौक और चौराहों पे मक्के के वासियों के ये तबसरे है। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कायनात के लांतियों, तुम कहते थे नबी का नाम मिट जाएगा, नबी का नाम कोई नहीं लेगा। रब का कुरान कहता है वरफाना लका जिक्र, आपके नाम को भी बुलंद कर दिया, आपकी जात को बुलंद कर दिया, आपके काज को बुलंद कर दिया, आपकी शरीयत को बुलंद कर दिया, आपकी जमात को बुलंद कर दिया है। काबे के रब की कसम है, जवाब खुदा देता है। उठाइए रब के कुरान को। मक्के वालों ने कहा हम तो नबी नहीं मानते, यह नबी नहीं है। खुदाया जवाब कौन देगा? अबू बकर दे, जवाब कौन देगा? उमर दे, जवाब कौन देगा? उस्मान और अली की जुबान से रब कहता है नहीं नहीं नहीं। कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मक्के वालों, तुम कहते हो ये नबी नहीं है, मुझे हुजूर के मोहम्मद के दांतों की कसम है इन्नका लमिनल मुरसलीन, मैंने इसको नबी बना के भेजा। उठाइए, शाहिर कहा जवाब रब ने दिया है, मजनू कहा जवाब रब देता है। उठाइए 29वां पारा सूरह कलम का शाने नज़ूल पढ़िए। नून वल कलम वमा यस्तुरून, रब कसमें उठा के कहता है ये आपका साथी, ये आपका नबी, ये आपका आका, ये आपका मौला न शाहिर है न मजनू है। आज तो अर्ज करने का मकसद मुस्तफा की यकाई है। नबियों पे इतराज हुआ, इल्जाम लगाओ, सफाई कर दी है। आपके और मेरे नबी पे इतराज बात में होता है, खुदा जवाब देता है। नबूवत की जात पे इतराज हुआ, जवाब खुदा ने दिया है। शरीयत पे इतराज हुआ, जवाब खुदा ने दिया है। आपके काम पे इतराज हुआ, जवाब खुदा ने दिया है। कामरा के मयूर दोस्तों, आओ मैं आपकी मतलब की कहने लगा हूं। ये तो नबी है, नबियों के सरदार, ये तो पैगंबर है, ना पैगंबरों के सरदार। ये तो वो नबी है जिसके चेहरे का तस्करा कुरान में है। ये तो वो नबी है जिसकी जुल्फों का तस्करा कुरान में है। ये तो वो नबी है इशारा करे चार टुकड़े हो जाता है। ये तो वो नबी है हाथ का इशारा करे दरख्त जमीन चीर कर आ जाते हैं। ये तो वो नबी है ये हाथ उठाए बारिश खुदा बरसा देता है। ये तो वो नबी है, इसकी अजमत को देखिए, ये हाथ उठाता है खुदा बरसते बादलों को बखेर देता है। ये तो वो नबी है हाथ उठाए खुदा अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। ये वो नबी है रोए तो दीन बनता है। ये वो नबी है ये मुस्कुराए तो दीन बनता है। ये वो नबी है तलवार उठाए तो दीन बनता है। ये वो नबी है सर सजदे में रखे तो दीन बनता है। ये वो नबी है तवज्जो तवज्जो, इसकी तो क्या, इसकी अजमत के क्या कहने, इसकी शान के क्या कहने। कहने वाले ने बिला कर कह दिया ला युमकिन सलाम कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा। बुजुर्ग तोड़ी किस्सा है मुख्तसर। नबी की तो ये शान है। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा। ये तो वो नबी है तवज्जो तवज्जो जिसकी अजमत के तराने खुदा पढ़ता है। ये तो वो नबी है जिसकी अजमत के परचम खुदा लहराता है। ये तो वो नबी है जिसकी कदम कदम पे नुसरत खुदा करता है। ये तो वो नबी है खुदा मुस्तफा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देता है। हुस्न में आला, जमाल में आला, नबूवत में आला। आओ मैं कौन जुमला अर्ज करने लगा हूं। ये तो वो नबी है जिसके तस्करे आदम ने किए। ये तो वो नबी है जिसके तस्करे नूह ने किए। ये तो वो नबी है जिसके तस्करे यूसुफ ने किए। ये तो वो नबी है जिसके तस्करे कलीमुल्लाह ने किए। आओ आओ रब के कुरान को उठाइए, रब का कुरान
वलअश्र, कुरान क्या कहता है, वलअस्र, कुरान क्या कहता है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। नबी की अजमत का जलसा सुनने वालों, इसकी अजमत के तराने फरिश्ते पढ़ते हैं, इसकी अजमत के कसीदे रूहें पढ़ती है, इसकी अजमत के कसीदे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस पढ़ते हैं। आया मैं कुर्बान जाऊं, इसकी अजमत के तराने रब कुरान में पढ़ता है। और जुमला अर्ज करने लगा हो, खुदा तो मालिक है, खुदा तो राज़िक है, खुदा तो दाता है, खुदा तो सारी कायनात को पालने वाला है। उसने मुस्तफा को भेजा खत्मे नबूवत का ताज सजा के। क्या ये अजमत कम है? उसने असरा में बुला लिया। क्या ये आपकी शान कम है? अव्वलीन व आखिरीन का इल्म दिया। क्या ये शान कम है? तवज्जो, इतनी अजमतें अता करने के बाद अगर खुदा इनकी तारीफ ना भी करता तो अल्लाह की जात पे गिला नहीं था ना। लेकिन इतनी अजमतें अता करने के बाद भी रब कुरान में इनकी अजमत के तराने पढ़ता है, नहीं पढ़ता? ये कुरान किसका कलाम है? बोलिए। पंजाबी समझ लेंदे हो? ये जो मैंने अभी बातें की है ना, इसका खुलासा एक पंजाबी के शायर ने अपनी रुबाई में यूं कहा है, तवज्जो। रब आख्या, किने आख्या? बोलो बिदार हो के थोड़ा सा। रब आख्या सोने महबूबा, दस मैं तेनू किहो जिहा बनावना है। रब आख्या सोने महबूबा, दस मैं तेनू किहो जिहा बनावना है। अज तई मर्जी नाल बनाए मैं सारे नबी, सोनिया तेनू पुछ पुछ सजावना है। आई समझ गई? अल्लाह कह रहा है, रब आख्या सोने महबूबा, दस में तेनू किहो जिहा बनावना है। आसाना मिन कलम तारा कत्तू आईनी, अजमला मिन कलम ताली दिन निशा, खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आईबिन, का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। हुजूर सामने है, हसन कुर्सी रसूल पर बैठा है। जब हसन कहता का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, क्या नबी ने रोका हजरत हसन को? ये जुमला न कहो, नबी तो रोक दिया करते थे। उठाओ बुखारी शरीफ को, हजरत आयशा की रुखसती हुई है, हजरत आयशा की सहेलियां हजरत आयशा से मिलने आ गई और हुजूर के घर में ये आयशा तैयबा ताहिरा अपनी सहेलियों से खिलौनों से खेलती है और फिर अशार पढ़ती है। उन अशार में एक जुमला ये था, वफीना नबियुन यालमु माफी गदिर, वफीना नबियुन यालमु माफी गदिर। ये जुमले हुजूर के कानों में पड़े, जिसका मतलब ये है हमारे दरमियान वो नबी है जो कल की बात को जानता है। हुजूर बुला के कहती है, आयशा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। फरमाया तुम्हारे सारे जुमले ठीक है, लेकिन ये जुमला हकीकत के खिलाफ है, ये ना पढ़ो। हसन को रोका? सोच लो, उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं। हदीस किसको कहते हैं? बोलो। एक मेरे कान में आवाज पड़ी, तकरीर। तकरीरात रसूल भी, कि तकरीर का मतलब यह है जैसे हम तकरीर करते हैं, इसका मतलब है तकरीर का मतलब यह है। इस तकरीर का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी के सामने बात करने वाले ने बात की, हुजूर ने पसंद कर लिया, रोका और टोका नहीं, तो ये क्या बना? का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। आमना सामना है ना, है नुज़ूल कुरान का वक्त है, वही उतर रही ना, कुरान अभी मुकम्मल नहीं ना हुआ। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। हसन कहते ने सोने मैनू तो इंज लगता जिवें रब ने तुहानू तुहाडी मर्जी नाल बनाया, यही मतलब है ना। तो मर्जी नाल बनाए मैं सारे नबी, सोने तेनू कुछ कुछ सजावना है। आका आखिया इंज बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान हो गए, भावें मैं
چشمہ اٹھاواں گا. وضحا کیا ہے، واللیل کیا ہے؟ توجہ، تعریف کس نے کی ہے؟ یہ تو عظمت والا نبی ہے. آگے چلیے، اب میں آپ کے مطلب کی کہنے لگا ہوں، ادھر آگے چلیے. آج کل بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتے ہیں نا. میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، بیگانوں کی بات نہیں کرتا، اپنوں کی. یہ جو ہر وقت صحابہ صحابہ، ہر وقت یہی کام ہے، ہر وقت بولو، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. قسم سے کہتا ہوں ہمیں صحابہ کے علاوہ کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھو تو پیچھے کون ہے؟ قرآن کھولو تو پیچھے کون ہے؟ نماز پڑھو تو پیچھے کون ہے؟ بولیے. حج کرو تو پیچھے کون ہے؟ یہ جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہو پیچھے کون ہے؟ کون ہے؟ ہمیں تو صحابہ صحابہ کے علاوہ کچھ نظر. انبیاء پہ اعتراضات ہوئے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، سب نے اپنی اپنی صفائی دی ہے. یہ آپ کے اور میرے نبی کی یکتائی ہے. مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا، جواب خدا نے دیا ہے. سائل کہا، جواب خدا نے دیا ہے. مجنون کہا، جواب خدا نے دیا ہے. مکے والوں نے کہا وہ نبی نہیں مانتے. ہاں، رب نے قسمیں اٹھا کے کہا انک لمن المرسلین، آؤ یہ تو نبی ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، نبی کے ابو بکر پہ اعتراض لگا، نبی کے عمر پہ اعتراض ہوا، نبی کے عثمان پہ انگلی اٹھی ہے، نبی کے علی پہ انگلی اٹھی ہے. مجھے بتاؤ، نبی امام ہے، صحابہ مرید ہے، وہ مقتدی ہے، وہ مرشد ہے، یہ مرید ہے، وہ نبی ہے، یہ صحابہ ہے، وہ قرآن ہے، یہ قرآن کے پائے ہے. نبی سراج منیرہ ہے، یہ اس نبی کے ستارے ہیں. تو نبی نے کہا خدایا ابو بکر کی صفائی میں دو، عمر کی صفائی میں دو، علی کی صفائی میں دو، علی کا عائشہ کی صفائی میں دو، مہاجرین کی صفائی میں دو، انصار کی صفائی میں دو. رب کہتا ہے نا نا، یہ موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں ہے، یہ ہود کے صحابہ کی طرح نہیں ہے، یوسف کے صحابہ کی طرح نہیں ہے. ربا مکے کی دھرتی ہے، خدایا سرزمین مدینہ ہے، یہاں تو روز دنیا اٹھتی ہے. رب کہتا ہے آپ نے نہیں بولا، ربا بولے گا کون؟ رب کہتے ہیں میں کس لیے ہوں. ابو بکر پہ انگلی اٹھے، جواب خدا نے دیا ہے. عائشہ پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب خدا نے دیا ہے. صحابہ پہ اعتراض ہوتا ہے، جواب خدا نے دیا ہے. میں اس جملے کو ایک ربائی میں یوں سمجھا دیتا ہوں. شاید کیا کہتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے. توجہ، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے. لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. عظمت بشر ہے کہ سدرا کی راہ پہ خاموش ہے فرشتے. انسان بولتا ہے، جب بھی کبھی انگلی اٹھی اصحاب مصطفیٰ پہ خاموش ہے پیغمبر. خود رحمان بولتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، نبی تو اللہ، نبی تو اولا، نبی تو استاد الانبیاء ہے. رب نبی کے صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، کوئی برداشت نہیں کرتا. تو پھر کہنا چاہتا ہوں صحابہ صحابہ صحابہ، تم کتنے خوش قسمت ہو. ابو بکر تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، عمر تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، عثمان تیرا تحفظ خدا نے کیا ہے، علی تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، عائشہ تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، حفصہ تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، معاویہ تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، ابو سفیان تیرا دفاع خدا نے کیا ہے، مہاجرین صحابہ تمہارا دفاع خدا نے کیا ہے، انصار صحابہ تمہارا دفاع خدا نے کیا ہے. آئے قربان کیوں نہ جاؤ صحابہ صحابہ صحابہ، تمہاری عظمتوں پہ تمہارے ترانے پر جب خدا لہراتا ہے. نہیں نہیں، اٹھائیے پہلا پارا، اٹھائیے دوسرا پارا، پڑھیے تیسرا پارا، اٹھائیے چوتھا پارا،
والے, 100 بات عظمت والے, 100 بات عزت والے, ان کی عظمت کے کیا کہنے. یہ گھوڑا جانور ہے جو سواریوں کے کام آتا ہے, یہ گھوڑا جو ٹانگیں کے آگے لگتا ہے, یہ گھوڑا جو تمہارے کام کاج کے کام آتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے, یہ گھوڑا 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 یہ غلاموں کو پکڑا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. یہ گھوڑا پتھروں پہ چلتا ہے, چلنے سے چنگاریاں نکلتی ہے. گھوڑا مٹی پہ اٹھتا ہے, چلتا ہے, مٹی اٹھتی ہے. اے قربان جاؤ 100 باتوں والا عظمت اور شان والے جن گھوڑوں کی پشتوں پہ 100 باتاں سوار ہوتے ہیں, مٹی اٹھتی ہے, چنگارے نکلتے ہیں. خدا ان کی قسمیں اٹھا کے یوں کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نبی کو عظمت والے, نبی کے 100 پہ اعتراض ہوا, صفائی خدا نے دی ہے. اٹھائیے قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے, دوسرا رکوع ہے, آمنوا کما آمن الناس. اٹھائیے ترجمہ پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے, دفعہ صحابہ کا خدا نے دیا ہے. اٹھائیے 28واں پارہ سورہ منافقون اٹھائیے, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. صحابہ کی صفائی اور دفاع واپس خدا کرتا ہے. اٹھائیے قرآن کا چوتھا پارہ لقد سمع اللہ اور قول المؤمنین لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. آسمان پہ بیٹھ کر خدا ابو بکر کی گواہیاں دیتے. اٹھاؤ 18واں پارہ سورہ نور کی آیتیں پڑھو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ سارا کی صفائیوں سبحانہ ھذا بہتان عظیم کہہ کے خدا اٹھاتا ہے, خدا تذکرے کرتا ہے. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں جس کے پیٹ میں تکلیف ہے 1000 مرتبہ ہو, ہم چوکوں پہ چراہوں پہ کریا کریا بستی بستی حتیٰ کہ تخت نہیں تخت دار پہ چڑھا دے, زبان پہ صحابہ 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 کے تذکرے ہوں گے. نہیں نہیں, اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں, تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے, لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے, عظمت بشر ہے کہ صدقہ کی راہ پہ خاموش ہے پیام, خاموش ہے فرشتے. انسان بولتا ہے جب بھی کبھی انگلی اٹھی اصحاب مصطفیٰ پہ, خاموش ہے پیغمبر. رحمان بولتا ہے پھر سنو تمہارے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے. اے مفتیان اعظام ائمہ مشائخ, تمہارے اقوال کی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے, لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے جب بھی کبھی انگلی اٹھی اصحاب مصطفیٰ پہ, خاموش ہے پیغمبر. رحمان بولتا ہے جب خدا بولا پھر حق نواز بولا, خدا بولا حق نواز بولا, خدا بولا عیسیٰ کاشفی بولا. نہیں نہیں, پیچھے چلو, خدا بولا شاہ ولی اللہ بولا, خدا بولا قاضی نظر حسین بولا, خدا بولا علامہ دوست محمد قریشی بولا, خدا بولا مولانا دشمن لکھنوی بولا, خدا بولا عطا اللہ شاہ بخاری بولا, خدا بولا اشرف علی تھانوی بولا, خدا بولا حق نواز بولا, خدا بولا انسان بولا, خدا بولا حیدری بولا, خدا بولا اعظم طارق بولا, خدا بولا شعیب ندیم بولا, خدا بولا عبدالغفور ندیم شہید بولا. نہیں 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 نہیں, سنیو دیوبندیوں, راستے کی رکاوٹ نہ بنا کرو, بلکہ یہ سمجھا کرو یہ جماعت, یہ علماء, یہ قائدین ہماری طرف سے کفارے کے طور پہ کام کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, میرا بتاؤ, قائد اہل سنت مولانا
قرآن میں سنت ہے. جب خدا مولا ہم بولتے رہیں گے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب خدا مولا مصطفیٰ مولا کیا صحابہ کے لیے بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو گے, ہاتھوں کو لہرا کے بولو گے, زور سے بولو گے. خدا بولتا ہے, ہم بھی بولتے ہیں. میں نے کئی جلسوں میں کہا مجھے خط لکھے گئے, قاتلانہ حملے کیے اور میرا پیچھا کر کے رہ کیجیے. میں یاد کہنا چاہتا ہوں, اشرف طاہر کا خون حق نواز سے قیمتی نہیں ہے, میرا خون اعظم طارق کے خون سے قیمتی نہیں ہے. اٹھاؤ کلاشن, اٹھاؤ بم, مارو سینے کے اندر. کعبے کے رب کی قسم ہے, تمہارے بم مارنے سے, گولیاں مارنے سے جو میرے جسم سے خون کے قطرے نکلیں گے, انشاءاللہ ان سے آواز آئے گی, صحابہ 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 صحابہ. ہاتھوں کو لہرا کے صحابہ 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 صحابہ. جب بھی انگلی اٹھی اصحاب مصطفیٰ پہ, خاموش ہے پیغمبر, رحمان بولتا ہے. جب رحمان بولا تو آپ کو بولنا چاہیے. ہاتھوں اٹھا کے بولو گے, بولو گے. تھانہ آیا پھر بولو گے, پولیس آ گئی پھر بولو گے, ہتکڑی آئی پھر, راستے میں کوئی رکاوٹ آئی پھر, جیل آ گئی پھر, فوج شیڈول آ گیا پھر, نظر بندی آ گئی پھر بولو گے. ہاتھ اٹھا کے بولو گے اور اونچی آواز سے بولو گے. اور آخری جملے کہنا چاہتا ہوں, کسی نے کہہ دیا یہ صحابہ صحابہ شرارت کی وجہ سے کہتے ہیں, اور خدا تجھے غارت کرے, صحابہ صحابہ کہنا یہ تو خدا کی عبادت ہے, صحابہ صحابہ کہنا یہ تو خدا کی سنت ہے, صحابہ صحابہ کہنا یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے. یہاں دنیا میں تمہیں اتنی تکلیف ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ آخری بات کہنے لگا ہوں. ہاں لوگ لیڈر مر جاتے ہیں, ان کے مرنے کے ساتھ ان کی جماعتیں دفن ہو جاتی ہیں, منشور ختم ہو جاتا ہے, دستور ختم ہو جاتا ہے, اور جب قیامت آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. کہو انشاءاللہ. جانا ہے نا انہیں, صحابہ کے ساتھ جانا ہے, اور پھر صحابہ صحابہ جنت میں بھی ہوگا. نہیں ہوگا؟ زور سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں فتویٰ لگے گا کیسے ہوگا. یہ رمضان میں ہر مولوی حدیث سناتا ہے, حافظ قرآن کو اللہ کہے گا جا قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. تو قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے؟ جب وہ کہیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, جب متقین کہیں گے تو کون مراد ہے؟ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون. کون ہے؟ بولو اور اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. کون ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. مراد قوم ہے. وَكَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اس سے مراد کون ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. مراد کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مراد کون ہے؟ یا پھر یہ مان لو, یا پھر قرآن سے یہ آیتیں نکال دو. انشاءاللہ اب بھی کریا کریا بستی بستی صحابہ 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 کی صدائیں بلند ہوں گی. اور ہم جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی صحابہ, زور سے, جنت میں بھی صحابہ بھی کہہ لے. جنت میں کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے صحابہ 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 صحابہ. ہاتھ اٹھا کے جس کو صحابہ سے پیار ہے, صحابہ 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 صحابہ. جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی صحابہ صحابہ صحابہ. مجھے بتاؤ کوئی ملک, کوئی صوبہ, کوئی ضلع, کوئی شہر, کوئی تحصیل, کوئی سیکٹر, کوئی یونیورسٹی, کوئی محلہ, کوئی گلی, کوئی مسجد جس میں صحابہ
نہیں لگتا، فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے۔ تم ساحل پر بیٹھ کر سوچتے رہو ہمیں طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ موٹیویشنل، سبق آموز اور مزاحیہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمدرد دنیا کا وزٹ ضرور کیجیے۔